ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابغض للہ واحب للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسلامی گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، اور ایک ایسا نظام، ایک ایسا قانون، ایک ایسا دستور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کافی ہے۔ یعنی مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر انسانوں کو زندگی گزارنے کی رہنمائی دی جاتی ہے۔ زندگی کے جتنے مراحل ہیں، جتنے مسائل ہیں زندگی کے، جتنے حالات ہیں، ان تمام حالات کی رہنمائی صرف اور صرف مذہب اسلام کے اندر ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر اتنی رہنمائی دنیا کے معاملات کے تعلق سے نہیں بتائی گئی ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر انسان ہر طرح کی رہنمائی لے سکتا ہے۔ مالدار کے لیے بھی رہنمائیاں ہیں، غریب کے لیے بھی رہنمائیاں ہیں، طاقتوروں کے لیے بھی رہنمائیاں ہیں، کمزوروں کے لیے بھی رہنمائیاں ہیں، حاکموں کے لیے بھی رہنمائیاں ہیں، محکوموں کے لیے بھی رہنمائیاں ہیں، پڑھے لکھے طبقے کی بھی رہنمائی اسلام کرتا ہے، اور جو طبقہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ان کی بھی رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی کے جتنے مسائل ہوتے ہیں ان تمام مسائل کے اندر اسلام انسان کو رہنمائی سکھاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اعلان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ مذہب اسلام کی یہ جو رہنمائیاں پیغمبروں کے ذریعے دھیرے دھیرے بتا رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت اس دنیا پر قائم ہو جائے۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ اسلام کا تصور جب آتا ہے وہ چند عبادتوں کو ہم لوگ مذہب سے جوڑ دیتے ہیں، باقی ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کے اندر ہم مذہب اسلام کو داخل کرنا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر مذہب کا مطلب ہمارے ذہنوں کے اندر چند مخصوص نمازیں، چند مخصوص دن، چند مخصوص مہینے، چند مخصوص عیدیں، ان چیزوں کو ہم مذہب سے جوڑ دیتے ہیں۔ باقی ہماری زندگی جو ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات، دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں ہم اسلامی نظریہ اور اسلام کے رہنمائی کو لینا نہیں چاہتے۔ ہم کو ہمارے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے،
اسلام صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، اسلام صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل دین ہے، مکمل ضابط حیات ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی کوئی مرضی کا کام اپنے جسم سے، اپنی ذات سے نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ نے جو حکم دیا بس اسی حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور ہمارا دل وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کام کو کرنا پڑے گا۔ اور اگر اللہ نے ہمیں کسی کام سے منع فرمایا ہے اور ہمارا دل اس کام کے کرنے کو چاہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کام سے رکنا پڑے گا۔ یہی شریعت ہے، یہی مسلمان ہے، یہی ہمارا مذہب اسلام ہے۔ مسلمان کا یہی مطلب ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی کلمے کے اندر ہم کو بتایا گیا اقراراً باللسان و تصدیقاً بالقلب کہ لا الہ الا اللہ کا جتنا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس جب آدمی مسلمان بنتا ہے تو مسلمان بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے اقرار کرے۔ اگر کوئی آدمی صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، یعنی کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے یقین نہیں رکھتا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے ہمارے نظر میں۔ اس لیے کہ ایمان کی جو شرط بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کلمہ جو پڑھ رہا ہے وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ، اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی کرے، اپنے دل سے اس پر یقین بھی رکھے، اپنے دل سے اس پر ایمان بھی لائے۔ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، تیسرا پہلو کلمے کا یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے یقین کرتے ہیں، پھر ہمارے جسم کے جو اعضاء ہے، ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے پیر ہے، ہمارا دل ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، کلمے کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم زبان سے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر عمل بالجوارح ہمارا کلمے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم کامل ایمان والے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلمے کی ایک طاقت ہے، جو طاقت حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہم کو ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس مکے کے بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کی شکایت لے کر آئے کہ ابو طالب آپ کے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کی مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ جو طریقہ ہمارا برسہ برس سے چلتے ہوئے آ رہا ہے ہمارے بڑوں سے، جو تہذیب ہماری باپ داداؤں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، آپ کے بھتیجے محمد اس تہذیب کی مخالفت کرتے ہیں، اس تہذیب کے خلاف ایک تحریک چلاتے ہیں جس سے ملک کے اندر بدامنی پھیل رہی ہے، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ آپ یا تو آپ کے بھتیجے محمد کو سمجھائیے یا پھر آپ کے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریے، ہم اپنے انداز سے آپ کے بھتیجے کو سمجھائیں گے۔ ابو طالب کی زندگی کے آخری دن تھے۔ ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ اے بھتیجے میرے بڑھاپے پر رحم کرو۔ مکے کے بڑے بڑے سردار آ کر اب شکایت کرنے لگے، اب میں اس سے زیادہ اور کوئی چیز کو برداشت کر نہیں سکتا، آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے نظریے کو بدل دیجئے، آپ اپنی تحریک کو چھوڑ دیجئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ اے چچا جان، میں قریش کو، عرب والوں کو ایک ایسے کلمے کی طرف بلا رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ یہ کلمہ پڑھیں گے تو پورے عالم عرب کے وہ لوگ حاکم بن جائیں گے، اور پوری دنیا، یعنی جن کو عربی زبان میں عجم کہا جاتا ہے،
پوری آجمی دنیا، عرب کے علاوہ دنیا کا ہر کونا عربوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائے گا، ایسے طاقتور کلمے کی طرف میں ان قریشان مکہ کو بلا رہا ہوں، میں عرب کے لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ تو وہ طاقت والا کلمہ ہمارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات صحابہ اکرام نے اسی کلمے کو پڑھا تھا، کلمے کی طاقت ان کی زندگیوں میں ہم کو نظر آتی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی، دنیا کی بڑی سی بڑی فوج، دنیا کی بڑی سی بڑی حکومت صحابہ اکرام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتی تھی۔ آج وہی طاقتور کلمہ، وہی ایمان والا کلمہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری زبان سے ایمان کا اقرار تو ہو رہا ہے، لیکن دل سے یا تو ہمارے یقین میں کمی ہے۔ اگر ہم وتصدیقاً بالقلب پر بھی عمل کر رہے ہیں تو عمل بالجوارح ہمارے نہیں ہے۔ یعنی کلمے کے جو تقاضے ہم سے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب آدمی اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں کا پابند بن جاتا ہے، اگر ہم کلمے کے تقاضوں کے مطابق اپنے مرضی کے خلاف زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے تو پھر وہ طاقت جو حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ملتی ہے ہم کو، آج وہی طاقت ہمیں نظر آتی تھی۔ تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، مکمل ایک دستور ہے اسلام۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے بات کرنے کا لہجہ، ہماری خوشیوں کا انداز، ہمارے غموں کا انداز، ہمارے مسائل کا حل، ہمارے پریشانیوں کا حل، ان تمام چیزوں میں ہم لوگ اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو شامل کرنا، یہی اسلام ہے۔ اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے گھر کے اندر کتنے طریقے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کتنے طریقے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ میری ذات کے اندر جو 24 گھنٹے والی میری زندگی گزر رہی ہے، صبح سے لے کر شام کے سونے تک، شام سے لے کر دوسری صبح تک، میری جو زندگی کے 24 گھنٹے کے اعمال ہو رہے ہیں، کتنے اعمال ایسے ہیں جس سے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں اور کتنے اعمال ایسے ہیں میرے جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کو خود کا احتساب کرنا چاہیے۔ دنیا کے اور انسانوں میں اور ہمارے میں اسی چیز کا فرق ہے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں، اپنے غموں کو مناتے ہیں، لیکن اسلام کے ماننے والی قوم ایسا کام نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا اسی کو کرنا پڑے گا، اسی پر عمل کرنا پڑے گا، چاہے انسان اس کو خوشی کے ساتھ کرے، چاہے انسان اس پر خوش نہ ہو، پھر بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہونا پڑے گا۔ خطبے میں نے جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں جو انسان یہ 4 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو مکمل فرما دیتے ہیں، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کاموں میں کا پہلا کام ہے من احب للہ، کہ لوگوں سے محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ لوگوں سے محبت کی اور کوئی غرض ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے محبت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، ہمارے برادران وطن بھائی ہیں، ان تمام لوگوں سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر کسی کی محبت کی اللہ نے ایک حد بندی رکھائی ہے۔ ماں باپ کی محبت کس طریقے سے کرنی چاہیے، ماں باپ سے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور کس حد تک انسان کو ماں باپ کی محبت جائز ہے، اور کس حد تک پار ہو جانے کے بعد انسان کو ماں باپ کی محبت میں پڑنے سے گناہ ہوتا ہے، شریعت نے وہ بھی حد بتائی ہے۔ بیوی بچوں کی محبت شریعت میں ثواب ہے،
کرنے کا کام ہے بیوی سے محبت کرنا، بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے روٹی کپڑا مکان کی فکر کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اولاد کو اچھی تعلیم دلانا، اولاد کے اچھے فیوچر کی فکر کرنا، اچھی تربیت دینا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کا فرض ہے۔ اولاد سے محبت کرنا باپ کے لیے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ محبت کی بھی ایک حد اللہ نے بتائی ہے۔ بھائی بہنوں سے بھی محبت ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، دوستوں سے محبت ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سے محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ سے محبت ہم کو اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ان سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، انہوں ہماری ضرورتوں کے وقت کام آتے ہیں، بلکہ ماں باپ سے محبت اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظروں سے دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک حج کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ سے محبت کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غرض ہماری محبت کی نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی جو ہے میرے کپڑے دھوتی ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہے، نہیں، بلکہ مجھے بیوی سے محبت اس لیے کرنا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی سے محبت کرو، اپنے بچوں سے محبت کرو۔ اس نیت کے ساتھ ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کرنا چاہیے۔ دوستوں سے محبت ہے ہماری، رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہے۔ رشتہ داروں سے محبت اس لیے نہیں کہ سامنے والے لوگ ہم سے محبت کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ ہمارے محبت کے بدلے میں چاہے ہمارے ماں باپ، چاہے ہمارے بیوی بچے، چاہے ہمارے رشتہ دار، چاہے ہمارے دوست ہم سے محبت کرے یا نہ کرے، وہ ہمارے لیے معنی نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، لیکن ان رشتہ داروں سے جو اس کے ساتھ صحیح رہتے ہیں، جو اس سے ذرا سے بدگمانی کرے، ذرا سے جھگڑے ہو گئے، فساد ہو گئے، تو جو محبتیں تھیں وہ پھر نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ اس لیے بدل جاتی ہے کہ ہم نے رشتہ داری کی محبت کو اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں اپنایا، بلکہ رشتہ داروں سے ہم نے محبت اپنی ذات کی ضرورت سمجھ کر اپنائی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ کسی سے اگر ہم محبت کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض للہ، کسی سے آپ کو نفرتیں ہیں، کسی سے آپ کو دشمنی ہے، تو پھر وہ بھی دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کی دشمنی اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ میں دنیا میں کتنے لوگوں سے نفرت کر رہا ہوں، میں کتنے لوگوں سے دشمنی کر رہا ہوں، میری دشمنی اللہ کے لیے ہے یا میری ذات کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہم اگر کسی سے دشمنی کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے معیار بھی بتایا کن لوگوں سے دشمنی کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ممتحنہ میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے مذہب کے دشمن ہیں، تمہاری جان کے دشمن ہیں، یا تم کو ملک سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ہرگز محبت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کبھی بھی محبت کا برتاؤ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مذہب کے دشمن نہیں ہیں، جو ہماری جان کے دشمن نہیں ہیں، جو ہم کو یہاں سے نکالنے کی کوئی فکر اور کوشش میں لگے ہوئے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ان سے بھی محبت کرنا ہے۔ ہمارے برادران وطن، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، وہ اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ ان کو نہ ہمارے مذہب سے تکلیف ہے، ان کو نہ ہماری جان سے تکلیف ہے، ان کے دلوں میں یہ کبھی فکر نہیں ہے کہ ہم کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو ایسے برادران وطن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ مکمل احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، مکمل دوستی اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے مذہب، جان اور ہم کو یہاں سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو آج کے زمانے میں نہیں بلکہ پیغمبروں کے زمانے میں بھی تھے، ایسے لوگ صحابہ کے زمانے میں بھی تھے۔ ہر زمانے میں پیغمبروں کے پاس جو دشمنیاں ہوئی تھیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں سے دشمنی کرنا ہے۔ باقی دشمنی کا کوئی معیار نہیں ہے۔
اگر ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں گے آج بھائی بہنوں کی آپس میں دشمنی ہے، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ دشمنی ہے، رشتہ داروں کی تو دشمنی کی کوئی حد ہمارے پاس نہیں ہے۔ محلے میں، ایک محلے میں رہنے والے، ایک سوسائٹی میں رہنے والے، ایک علاقے میں رہنے والے لوگ آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر دشمنی کی وجہ اپنی ذات کے لیے ہم دشمن بنے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں سے دشمنی کرتا ہے، اس کے علاوہ اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے، اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے۔ اللہ کے رسول کو کتنے لوگوں نے تکلیفیں نہیں پہنچائی، کسی نے سر پر مارا، سر پھڑ گیا اللہ کے رسول کا، کسی نے منہ پر مارا، دانت ٹوٹ گئے اللہ کے رسول کے، کس نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر تھپڑ رسید کر دیے، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے گالیاں دی، کسی نے دیوانہ کہا، جادوگر کہا، کسی نے اللہ کے نبی کو طرح طرح کے الفاظ کہے، اللہ کے نبی کی بیوی پر الزامات لگائے گئے۔ یہ سب تکلیفوں کو اللہ کے نبی معاف کر دیا۔ کیوں معاف کریں؟ یہ اس لیے کہ وہ دشمنی کا معیار اسلام کے مطابق نہیں تھا، وہ ذاتی دشمنی میں شمار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بڑے پہلوان سے لڑ رہے تھے۔ جب پہلوان سے ان کا مقابلہ کیا ہوا تو حضرت علی نے اس کو پچھاڑ کر اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو مارنے لگے۔ اس لیے لڑ رہے تھے اس سے کہ وہ اسلام کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن جب وہ پہلوان حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا تو حضرت علی فوراً اتر گئے، خاموش واپس ہو گئے۔ صحابہ پوچھے علی اتنی جوش سے لڑ رہے تھے، اس کو گرا دیا آپ، اس کو ختم کرنے پہ آ گئے تھے، لیکن اچانک کیوں بدل گئے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے جو میں اس سے لڑ رہا تھا وہ اسلام کی دشمنی کی وجہ سے لڑ رہا تھا، اور اس کے میرے منہ پہ تھوکنے کے بعد اب میں اسلام کے لیے نہیں بلکہ مجھے اور غصہ آ گیا تھا میرے منہ پر تھوکنے کی وجہ سے، تو میں اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنی ذات کی لڑائی کو ختم کر دی۔ تو یہ معیار ہمارا ہونا چاہیے زندگی کا، ہم لوگوں سے اللہ کے لیے محبت۔ عام طور پہ اولاد، ماں باپ کو دیکھا جائے آج کل بہت سارے ماں باپ روتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے بچے ایسے ہو گئے، ہمارے بچے ویسے ہو گئے، یا پھر اولاد خود ماں باپ کے بارے میں، یا پھر شوہر بیوی ایک دوسرے کے بارے میں، یا پھر دوستوں کے بارے میں ہمارا دل توڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے تکلیف ہو گئی، دوست کے اوپر بھروسہ تھا، دوست جو ہے ہمارے ساتھ بغاوت کر دیا، اولاد کے اوپر بھروسہ تھا، اولاد ہماری باغی ہو گئی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان سے محبت اللہ کے لیے نہیں کی بلکہ اپنی ذاتی نفس کے لیے کی۔ اگر ہم ان محبتوں میں اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حدود کو برقرار رکھتے تو ہم کو کبھی ان کے بچھڑنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہر چیز کا معیار بتایا۔ دوستانہ کرنا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ دوستی سامنے والے سے یہ سمجھ کر کرو کہ آج کا میرا دوست کل کا میرا دشمن بننے والا ہے، تو اس کو اتنے ہی راز بتاؤ جتنے برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ ہم کسی کو اپنا سمجھ کر اپنی پوری زندگی کے راز بتائیں گے تو جب وہ کل ہمارا دشمن بنے گا تو وہ کل ہماری مخالفت کرے گا، ہمارے رازوں کا غلط استعمال کرے گا، ہماری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔ یہ معیار اللہ کے رسول نے دوستی سے بارے میں بتایا۔ دشمنی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا آج تم دنیا کے اندر کسی سے دشمنی کر رہے ہو تو دشمنی بھی اس حد تک کرو کہ کل ایک نہ ایک دن وہ تمہارے ساتھ ایک دستر پہ بیٹھ کے کھانے والا ہے، تمہارے ساتھ سلام کلام ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق پھر ایک بار ہونے والا ہے۔ تو دشمنی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، دوستی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعطا للہ، کہ لوگوں پر مال خرچ کر رہا ہے وہ بھی صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں، رمضان آتا ہے غریبوں کا گھر بھرتے ہیں، ہم یتیموں کو سہارات بنتے ہیں، بہت سارے کام ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے یہ اچھے کاموں میں نیت اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے کی نیت ہوں گی تو پھر ایک نہ ایک دن ہماری زبان سے جو احسان ہم کرے تھے ایک نہ ایک دن وہ احسان ہم جتائیں گے کہ بھول گئے تم ایک وقت کو جب تم ہمارے پاس ضرورت مند بن کے آئے تھے، ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے تھے۔ یہ انسان کی زبان سے کب نکلتا؟ انسان اپنے کیے ہوئے احسان کو کب یاد رکھتا؟
وہ اس وقت یاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اپنی ذات کے لیے لوگوں کی مدد کر رہا، واہواہی کے لیے، نام کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے اگر ہم لوگوں کے اوپر مال خرچ کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اللہ ہی کے راستے میں، اللہ ہی کے لیے خرچ ہونی چاہیے۔ دوسرا معیار خرچ کرنے کا یہ ہے ہماری آمدنی کا ایک حصہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں، دوسرا ہم اپنی ذاتی ضروریات میں ہمارا پیسہ لگاتے ہیں۔ ہماری مہینے کی جو تنخواہ ہے، ہماری جو پراپرٹی ہے، ہماری جو جائیداد ہے، اس کو ہم اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی اللہ کے رضا کے کاموں میں خرچ ہونی چاہیے۔ جو کما کے ہم لائے 10,000 ہماری تنخواہ ہے، یہ 10,000 ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مہینے کے 10,000 کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو ان پیسوں کو ایسے ہی راستے میں خرچ کرنے کی اجازت ہے جہاں پر خرچ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، جہاں پر خرچ کرنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایک 10,000 کی آمدنی تو خرچ کر دیے لیکن وہ 10,000 میں سے 2,000 کی شراب دوسروں کو پلا دیے تو گناہ کا کام ہے ہمارے پیسے لیکن گناہ کا کام ہے۔ 1,000 کسی کو دے دیے کہ جاؤ فلم دیکھ کے آ جاؤ، گناہ کا کام ہے۔ گھر کے اندر گناہ کے کاموں کے اندر بھی اگر ہم اپنے پیسے کو خرچ کریں گے یہ بھی جو ہے گناہ کا سبب بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہمارا مال لگنا چاہیے۔ ہمارا ایک ایک روپیہ ہم جو کما رہے ہیں وہ ایسے ہی کام میں لگنا چاہیے جہاں پر لگنا صحیح ہے، گناہ کا کام نہ ہو۔ پھر آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا منع للہ، جو کچھ ہم مال بچا کر رکھ رہے ہیں، روک رہے ہیں، اللہ کے گناہوں کے کام سے ہٹ کر اللہ کی رضا کے لیے روکنا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارا مال ایسی جگہ پر خرچ ہو رہا جہاں پر ہمارا مال خرچ ہونے سے کل قیامت کے دن ہم کو گناہ ہوگا تو ایسی جگہ پر فوراً اللہ کے لیے ہم اپنے مال کو کیا کرنا؟ روک کے رکھ لینا۔ ہم دیکھیں گے ہمارے گھر کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، شریعت میں جس کی بالکل اجازت نہیں ہے، پھر بھی ہمارے گھروں کے اندر ہمارا مال ایسی جگہوں پر لگتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر اپنے مال کو بچا کے رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لوگوں سے محبت اللہ کے لیے، دوسری بات لوگوں سے نفرت بھی صرف اللہ کے لیے، تیسری چیز اگر خرچ کر رہے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں شوہر بیوی پر احسان جتاتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر کروڑوں روپے کی دولت نچھاور کر دے رہے، ہم تمہارے کو اتنا دے رہے۔ اولاد ماں باپ کے اوپر احسان جتاتی کہ امی ابا ہم تمہارے کو مہینے کو اتنے دے رہے، شکر مناؤ۔ یہ احسان جتانا نہیں ہے، یہ حق ہے، اللہ نے حکم دیا ہم کو۔ تو یہ ماں باپ کو احسان جتانے کے لیے خرچ کرنا نہیں ہے، بیوی بچوں پہ احسان جتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں میرے ماں باپ کو اس لیے پیسے دے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے دینے کا حکم دیا، میں میری بیوی بچوں کی ضرورت اس لیے پوری کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم یہ نیت سے ہم اپنے بیوی بچوں پہ مال خرچ کریں گے تو ہم جو ہے یہ احسان کے اوپر کبھی جتائیں گے نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری بات اللہ کے لیے خرچ کرنا، چوتھی بات ہے اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ ہونے سے روکنا، مطلب گناہوں کے کام سے اپنے مال کو روکنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 4 چیزیں اگر کسی مسلمان کے اندر آ گئی اس کا ایمان مکمل ہو گیا، وہ کامل ایمان والا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہماری زندگی کے اندر ہے اس کے الگ الگ شعبے ہیں۔ اگر ہم ایمان کے کمال کے درجے پر پہنچنا چاہ رہے تو ان 4 کاموں پر اگر ہم عمل شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا ایمان گناہوں کی گندگی سے ہٹ کر تقوی کے راستے پر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو حضرات سنت ادا نہیں کرے سنت ادا کر لے۔